السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ نوید باسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ پینل پہ موجود وہ عظیم شخصیت ہے جن کا میں مختصراً تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے وکیل سردار مرتضی خان صاحب، جو کہ ہمارے جو اس علاقے یعنی علاقے ماڈل ٹاؤن کے جو ایکشن کمیٹی یہاں کے عوامی مقامات کی تحفظ کے لیے بنی ہے، ان کے لیگل جو ٹیم ہے ان کے ممبر بھی ہیں۔ میں آج اپنے اس مال ٹاؤن یا اس کے گرد و نواح کے معاملات کے بارے میں ان سے سوالات نہیں کروں گا، بلکہ اوور آل جو ہمارے جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جس طرح کے فلسطین کے حالات، میں آج ان سے فلسطین کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا۔ مرتضیٰ صاحب، بڑی مہربانی، شکریہ آپ نے ٹائم دے دیا۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، عالمی کفر ساری کی ساری ایک طرف ہے۔ امریکہ نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، انڈیا بھی باقاعدہ اعلان کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی جتنی بھی کفر ممالک ہیں، یورپن ممالک، وہ باقاعدہ اعلان کر بیٹھی ہوئی ہے، جب کہ ہم مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں سارے یا تو خاموش ہیں، یا اگر کر بھی رہے ہیں ایفرٹ، کچھ کوشش کر بھی رہے تو صرف ہم مذمت تک محدود ہے۔ یہ کیوں اور یہ کیسے؟ اچھا، بنیادی طور پہ اس پہ دو تین جو چیزیں وہ ہم اگر دیکھیں گے تو ہم جو آپ نے سوال پوچھا اس کا ایک بہتر طریقے سے جواب ہو سکے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو فلسطین، کیونکہ اسرائیل تو وہاں پہ غیر قانونی قابض ہے، بنیادی طور پہ جو ملک تھا وہ تو فلسطین تھا۔ جو فلسطین سے ملک کا جو 4 ممالک ہیں جن کی سرحدیں بالکل فلسطین کے ساتھ لگتی ہیں، وہ Exactly 4 ایسے کی 4 مسلمان ممالک۔ بالکل ایسے ہی۔ ان کے علاوہ دیگر ملک جو دنیا میں آپ دیکھیں جو خلیجی ممالک ہیں، جہاں پہ تیل کے کنویں ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا سرمایہ دار ملک سمجھے جاتے ہیں، سعودی عرب ہو گئے، دبئی ہو گئے، ان کی جو ترجیحات ہیں وہ وقت کے ساتھ بدل گئی ہیں۔ اگر آپ فلسطین کا مسئلہ دیکھیں تو فلسطین میں اسرائیل بطور خریدار آیا تھا، بالکل ایسے اور ہی۔ خریدار کے بعد انہوں نے اس پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تشدد کا راستہ بھی انہوں نے اختیار کیا، جنگ کا راستہ بھی اختیار کیا، مگر بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی اکثریت ہونے کے باوجود ہم اسرائیل کے خلاف بول اس وجہ سے نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل صرف ایک ملک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ اسرائیل ایک ذہنیت ہے، بالکل ایسے ہی۔ اسرائیل ایک معاشی قوت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تجارت ہوتی ہے، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان تمام کے جو مالک ہیں وہ تمام کے تمام اسرائیلی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، یہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں مضبوط جن کی معیشت ہیں، ان میں تمام سرمایہ کاری انہی اسرائیلی بزنس مینز کی ہے۔ تو وہ ان کی پشت پناہی کریں گے یا مظلوم مسلمانوں کی، جن سے ان کو کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے 2 دن قبل ایک ٹرینڈ شروع ہوا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ میکڈونلڈز نے جو اسرائیلی فوج ہے ان کو مفت خوراک 4000 ٹن روزانہ کھانا تیار روزانہ کرنے کا کی۔ انہوں نے ایک پلانٹ لگایا، انہوں نے کہا جی ہم ان کو خوراک دیں گے۔ صرف جو مسلمانوں نے سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ چلایا ہے، جتنی تحریک چلائی ہے، اس کی وجہ سے ریکارڈ ان کے سٹاکس میں نقصان ہوا ہے میکڈونلڈز کو۔ زبردست۔ اور میکڈونلڈز پاکستان کو وضاحت کرنا پڑ گئی کہ ہم تو لوکل مالکان ہیں، ہم نے فرینچائز لی ہوئی ہے، مگر یہ ہم آپ ہی کے بھائی ہیں، ہم یہاں کے مالکان ہیں، لہٰذا آپ پاکستان میں جو میکڈونلڈس ہے اس کا بائیکاٹ نہ کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ایک بائیکاٹ ٹرینڈ کی وجہ سے اگر ہم ایک مضبوط برانڈ کو، اس کے شیئرز کی قیمت کو ہلا سکتے ہیں، تو اگر تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے فلسطین کے معاملے میں آواز اٹھائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ محض 90 یا 91 لاکھ روپیہ، 90 یا 91 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی، اور ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کو کتنی سی تعداد چاہیے اس تمام ملک کو ختم کرنے کے لیے اور فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے بیت المقدس جو ہے وہ ہمیشہ سے باعث تکریم رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس پہ بہت عرصے تک اپنی حکومت قائم رکھی، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم نے آپس میں جب اتفاق و اتحاد چھوڑ کے اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی دوستیاں پالنا شروع کی، ہم نے ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے جو کہ بیروپی ہیں، جو کہ دوست کی شکل میں ہمارے دشمن ہیں، ہم نے نقصان اٹھایا، اور وہ نقصان تب تک ہم اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم واپس اپنی اسلامی اقتدار پہ واپس نہیں آئیں گے، جب تک ہم ان مجاہدین کی راہ پہ نہیں چلیں گے جو کہ چند
خشک روٹی کے ٹکڑے اور پانی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کو تقریباً فتح کیا تھا۔ دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ جو کہ ان کو شکست دینے کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے بڑا ایک اچھا پہلو آپ نے ہمارے سامنے بلکہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا، لیکن جو اصل سوال ہمارا بنتا ہے، جو ہماری اسلامی فوج باقاعدہ بنی تھی 35 سے 36 ممالک کی، وہ اب تک اس معاملے میں کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کی کوئی ریزن؟ دیکھیں وہ بات پھر وہی ہے کہ وہ جو فوج بنی تھی، اس فوج کو فائنانس کہاں سے آ رہا ہے؟ کون سے ممالک تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف فنڈ دیں گے، باقی ممالک سے آپ فوج اکٹھی کریں، ان کو بھرتی کریں، اور پھر جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی ہم استعمال کریں گے؟ یہ جو اتفاق بظاہر ہی ہم نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بنایا تھا، اس طرح کوئی بھی اتحاد بنانے سے یا فوج بنانے سے کبھی بھی عملی طور پہ آپ کو فتح نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیے عرب ممالک تو کچھ ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کر رہی ہے، لیکن عملی اقدام اب تک کیوں نہیں؟ ان کی کیا کوئی مجبوریاں ہے اسرائیل سے؟ اس کے بارے میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ بنیادی طور پہ عرب ممالک کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ممالک موجود ہیں ان تمام کے معاشی مفاد منسلک ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عرب میں جتنے ممالک ہیں، ہم سعودیہ کی بات کرتے ہیں، ہم دبئی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہوتا ہے وہ کون سی کمپنی کا ہوتا ہے؟ بالکل ایپل کمپنی کا۔ ابھی پچھلے ماہ ایپل نے اپنا نیا ماڈل اناؤنس کیا۔ آپ دبئی میں، سعودیہ میں جہاں پہ بھی دیکھیں گے وہاں پہ قطاریں لگی ہوئی تھی ایپل اسٹور کے باہر۔ بالکل ایسے وہ ایپل فون، ایک ماڈل کا فون خریدنے کے لیے وہاں لائنیں لگی ہوئی تھی۔ ان کے پاس جو گاڑیاں موجود ہیں، وہ جتنی بھی کمپنیز مینوفیکچر کرنے والی ہیں ان کا براہ راست یا بلا واسطہ تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ جب اس طرح کی دیکھیں نا، آپ اپنی زندگی کو جب آسائشوں میں گھیر لیتے ہیں نا، آسائشیں آپ کی کمزوری بن جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد آپ ان آسائشوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اس وقت آسائشوں کے محتاج ہیں، اور آسائشیں فراہم کرنے والا جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس وجہ سے نہ کوئی ملک آگے بڑھ کے عملی طور پہ کوئی اقدام کرے گا، صرف زبانی کلامی، جس طرح ابھی یہ پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی کہ OIC کا اجلاس ہوا تو انہوں نے محض یہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کی سیز فائر اگر ہو جائے تو بس اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ سیز فائر کرائے گا کون؟ وہ سیز فائر کیوں کریں گے؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں۔ بالکل۔ اس وجہ سے یہ جو مسائل ہیں بنیادی طور پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ معاشی آسائشوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے نا اس کے لیے وہ ہمیشہ بغیر اسلحے کے، بغیر کسی معاشی سپورٹ کے، انہوں نے جب بھی فتح حاصل کی ہے انتہائی مفلسی کے عالم میں، الحمدللہ مفلسی کے عالم میں انہوں نے حاصل کی ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے جب بھی کامیابی حاصل کی، ہم دنیا میں وہ ہمیں کمزور سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پہ غالب قرار دے دیا۔ ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہ دنیا کی آسائشیں آج سے پہلے نہ کوئی شخص اپنے ساتھ قبر میں لے کے گیا، نہ آج کے بعد لے کے جائے گا۔ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے وہ تنہا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی آسائشیں اگر ہم نے ترک کر لی، فلسطین بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا میں جو اسلامی حکومت ہے وہ دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ بڑی مہربانی سردار مرتضیٰ خان صاحب، آپ نے بہت پوائنٹ کی باتیں ہمارے سامنے رکھی کہ دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہے تو ہم ان کو معاشی نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں، اور پہنچانا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے گستاخی رسول اور اسی طرح گستاخی صحابہ کو جہاں کہیں جن جن ممالک نے کوئی ایسی حرکات کی، ہم نے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلایا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر، اس بیس پر ہم جب کامیاب ہوئے تو ان ممالک نے ٹھیک ٹھاک نقصان بھی اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کر لی۔ اب ہمیں یہی اقدام کرنا ہوگا کہ ان کو ہم نے معاشی نقصان پہنچانا ہوگا اور ٹھیک ٹھاک پہنچانا ہوگا۔ بڑی مہربانی مرتضیٰ بھائی، آپ نے ٹائم دے دیا۔ ناظرین، اپنے میزبان نوید باسم کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔